دیکھیں فاروق بھائی یہاں ساتھ کھڑے ہیں. کل خالد مقبول بھائی کا بھی جو بیان ہے اور فاروق بھائی کا وہ سامنے آ گیا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ عہدے تو آنے جانے ہوتے ہیں, کوئی ساری زندگی ان پہ برجمان نہیں ہوتا, لیکن آپ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. اسی سلسلے سے ہم چل رہے ہیں. چاہے گورنر ہاؤس میں 50,000 بچوں کا آئی ٹی کورسز جو کہ اب کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں, آج وہ بچے $600 سے $800 کما رہے ہیں. اگر اس پر کسی کو تکلیف ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں, اور جب ہم نے حیدرآباد میں 80,000 بچوں کے آئی ٹی ٹیسٹ لیے, اور آج ان کے لیے حیدرآباد میں جو آئی ٹی یونیورسٹی ہے وہ بننے جا رہی ہے, اس کے بعد سکھر اور پھر آگے کی طرف, تو یہ سلسلہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے جاری اور ساری رہے گا. عوام کی خدمت پر میں یقین رکھتا ہوں. سیاست ہم نے نہیں کرنی. جن معاشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وہاں پر یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہرحال گورنرشپ کا رہنا نہیں رہنا جن کا اختیار ہے یہ بالکل ان کا اختیار ہے. میں نے کبھی خود سے ذاتی طور پر نہ پارٹی میں, فاروق بھائی یہاں موجود ہیں, یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے ہی رہنا چاہیے, لیکن الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ میں آج آپ میڈیا کے بھائیوں کو بتا دوں کہ کل ہم نے 6:30 بجے کراچی گورنر ہاؤس سے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس پریس کانفرنس میں یہ میں نے کہا تھا کہ اس بار 14 اگست جو کہ بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے, گورنر ہاؤس میں 1 ملین لوگوں سے زیادہ کی شرکت متوقع ہے. عاطف اسلم جو کہ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے, وہ عوام کے لیے پرفارم کریں گے. پہلی بار گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوں گے, اور یہ کراچی نہیں پورے سندھ کی عوام, اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی ایک عوامی گورنر ان کے لیے ہے, جو عاطف اسلم جو کہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ ایلیٹ کلاس ہی ان کو سن سکتی تھی, لیکن عوام کے لیے پہلی بار گورنر سندھ کے دروازے کھلے ہیں. عوام کے لیے عاطف اسلم آئے گا, اس کے بعد راحت فتح علی بھی آئیں گے, اس کے بعد عابدہ پروین بھی آئیں گی, علی ظفر بھی آئیں گے, لیکن صرف عوام کے لیے. اور یہ سلسلہ جس طرح آئی ٹی کا جاری و ساری ہے, راشن ڈسٹریبیوشن جاری و ساری ہے, موٹر بائکس کا دینا جاری و ساری ہے, فری لیپ ٹاپس کی تقسیم جاری و ساری ہے, رمضان میں دروازے کھلے اور جاری و ساری ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر عوام کے درمیان اور جو گورنر ہاؤس کی دیواروں کو ہم نے توڑ کے, جس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ کسی اور کا تھا, اس دعوے کو ہم نے جو وعدہ نہیں کیا اس کی تکمیل کر کے دکھائی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جاری اور ساری رہے گا. لوگ چاہے کتنی سیاست کر لیں, سیاست ہم بہت کر چکے ہیں, اب وقت ہے عوام کو کچھ دینے کا. اور الحمدللہ یہ گورنر ہاؤس عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا. اور اس قسم کے جو میں نے جیسے کہا کہ 6:30 بجے ہم نے پریس کانفرنس کی, اور 8 بجے ایک مخصوص ٹکر چلنا شروع ہوا, تو یہ میں ان ٹکر چلانے والوں کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے. آج سے 3 مہینے پہلے اسی طرح سے ایک ٹکر چلا تھا, تو متولی مدینہ ڈاکٹر نوری کراچی آ کے گورنر ہاؤس میں 3 دن قیام کر گئے. اور جب کل یہ ٹکر چلا ہے تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام مدینہ کو اس گورنر ہاؤس اسلام آباد میں بھیجا ہے. تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. باقی کچھ فاروق بھائی بات کرنا چاہیں تو کریں. میں تو صرف یہی اضافہ کروں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ
گردش کرتی رہی ہیں اور یہ صرف افواہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی کسی سوچ سے متعلق ہمارے ساتھ جو ارباب اختیار ہیں کسی نے کوئی نہ مشورہ کیا ہے نہ اپنی سوچ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ بغیر سرکاری وسائل کے، بغیر قومی خزانے پر بوجھ ڈالے، اگر گورنر ہاؤس میں کوئی آئی ٹی کا انسٹیٹیوٹ قائم ہوا، 50,000 بچوں کو جہاں مفت تعلیم دی جا رہی ہے ایڈوانس آئی ٹی کی، اور اس کے علاوہ مفاد عامہ کے اور عوام کی فلاح کے سینکڑوں اور کام ہو رہے ہیں، یہ میرے خیال میں گورنر، عوامی گورنر کامران ٹیسوری بھائی کا ہی خاصہ ہے، اور ہمیں کہیں پر یہ مثال یا یہ عمل نظر نہیں آتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. پھر ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو ساکھ ہے جسے کریڈیبلٹی کہتے ہیں، اور جو قبولیت ہے جسے ایکسیپٹیبلٹی کہتے ہیں، زندگی کے تمام شعبہ جات میں، تمام طبقات میں اگر کسی گورنر کی ساکھ اور قبولیت قائم ہوئی ہے تمام طبقات میں یکساں طور پر، تو وہ بھی کامران ٹیسوری بھائی کی ایک گورنرشپ کی اور ان کی ساکھ اور قبولیت قائم ہوئی ہے. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ یہ عوامی گورنر تو ہیں، عوامی گورنر بنے ہیں، لیکن یہ ایک عوامی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے گورنر بھی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے نامزد کردہ گورنر ہے. تو ہمارے لیے اس سے بڑی اعزاز کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع ملا تو میں بھی یہ آپ کے سامنے سے دیکھیں. یہ اگر مگر میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں نا. جب تک یہ اگر مگر ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں. اگر مگر سے کبھی آگے بات گئی، اب تک تو یہ ہے کہ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں، اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا اعتماد ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اعتماد پہ پورا اترتے ہوئے، جیسے فاروق بھائی نے کہا، عوامی خدمت کا کام کرتا رہوں گا. باقی اللہ مالک ہے انشاءاللہ. شکریہ جی آپ سب کا.